بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب قریب آ جاؤ. حافظ محمد صدیق، پچھلی بار کون سی حدیث ملی تھی آپ کو؟ ایک حدیث یہ گزری تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا، مطلب ہدایت کرنے والا، صحیح راستے کی طرف بلانے والا اور ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے 3 دعائیں ہدایت کی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی. اور دوسری حدیث حافظ محمد بلال، اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر، اسے حکمت کا علم عطا کر اور معاویہ کو عذاب سے بچا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دعا نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے مانگی تھی کہ کتاب کا اور حساب یعنی حکمت کا علم عطا فرما اور حضرت امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ کے رسول جن کے لیے فرمائے تو ان کے جنتی ہونے میں کیا شک. اور تیسری حدیث حافظ عبد الرحیم کو ملی تھی. یہ تھا اول الجیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، یعنی کشتیوں پر جہاد کرے گا کفار سے، ان کے لیے جنت واجب ہے. اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے، جو سردار تھے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سردار اور قائد وہ تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی مضبوط حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ کا مقام اور شان یہ ہر وقت ملحوظ نظر رہے اور کسی پروپیگنڈے کا ہم شکار نہ ہو، کسی فتنے کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بارے میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ اپنا ایمان خسارے میں اور اپنا ہی نقصان ہے. ان کا کیا، میں نے مثال دی تھی، کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سورج تھوک کہاں پڑے گا؟ اپنے منہ میں پڑے گا نا. تو وہ سب جو ہے روشن ستارے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہے، اس لیے ہمیں وہ مقبول ہے. ہمارے ہاں بھی وہ کیا ہو گئی؟ قبول ہے. ٹھیک ہے نا. جنہیں اللہ قبول کر لے انہیں ہم بھی دل سے قبول کرتے ہیں. حدیث اب نماز کے متعلق 2-4 حدیثیں انشاءاللہ سنتے ہیں تاکہ نماز کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے. حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث یاد رکھنا بھائی، حافظ عبد الرؤف ترجمہ یاد رکھنا. اول ما يحاسب به العبد الصلاة، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، سب نے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے نا. فرمایا سب سے پہلا جو حساب ہوگا، پوچھ ہوگی اللہ کی طرف سے، جو سوال ہوگا وہ نماز کا، کہ نماز کے اندر اس کا کیا حال تھا، نماز کے متعلق اس کی زندگی کیسی تھی. 5 وقت کی نماز ہم سب پہ فرض ہے نا بھائی اللہ کی طرف سے. اب یہ ایک ایک فرض یہ اللہ کا ہم پر قرض ہے جو ہم نے مرتے دم تک ادا کرنا ہے. اس لیے نماز کے متعلق کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت نہیں رکھی، آسانی رکھ دی ہے، لیکن نماز چھوڑ دی جائے جب تک ہوش ہے اس کے بارے میں کوئی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی. صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اللہ فرماتے اگر خوف ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو اگر وقت نکل رہا ہے، یا سواری پر بیٹھے ہو قبلے کی طرف رخ ہو نہ ہو، نماز کا وقت نکل رہا ہے تو نماز پڑھ لو وقت کے اندر. اگر قضا ہو بھی گئی وہ نماز فرض رہے گی، مرتے دم تک معاف نہیں ہوگی. اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان
جہنم کے اتنے نیچے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فریضہ ہے، اس کے اندر اللہ نے آسانیت تو رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھ لو، لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز نہیں معاف، نماز معاف کسی صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ اب پہلا سوال حدیث کے اندر پھر یہ بھی آیا، اگر یہ نماز کے متعلق جو سوال ہے اس میں صحیح جواب دیا، اے نماز کے اہتمام رہا زندگی میں، تو پھر آگے اللہ آسانیاں فرما دیں گے۔ لیکن اگر نماز کے متعلق اس کا جو حساب تھا وہ صحیح نہیں ہوا اور اس نے نماز کے اندر کوتاہی کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا پھر اس کے روزے بھی ناقص، اور اس کی نیکیاں بھی ناقص، اور اس کا حج، اس کی زکوٰۃ سارے ناقص، دیگر اعمال بھی اس کے اللہ کیا ناقص اور کمزور ہو جائیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبق کس کو ملا بھائی؟ حافظ عبدالرؤف، ٹھیک ہے نا، کہ سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ نماز درست، باقی اعمال درست، نماز کے اندر بگاڑ ہوا، اس کے اندر کمزوری ہوئی، غفلت ہوئی، تو دیگر اعمال بھی خراب اور ناقص ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث یاد رکھنی ہے بھائی حافظ اسد کو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ستون دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ستون ہے تو عمارت قائم ہے۔ ستون اتنا ضروری ہوتا ہے، اور ستون نہ ہو تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ گرنے کی قریب ہوتی ہے، پھر گر جاتی ہے ایک وقت کے بعد۔ تو جس کی زندگی کے اندر نماز ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کا اہتمام ہے، تو اس کا دین انشاءاللہ محفوظ ہے۔ یہ مطلب ہے نماز پورے دین کے لیے کیا بمنزلہ ستون کے، یعنی پوری دین کی مثال اللہ کے رسول نے ایک عمارت سے دی ہے۔ پورا دین ایک عمارت ہے، نماز اس کے لیے ستون ہے۔ نماز محفوظ مضبوط تو دین محفوظ اور مضبوط، نماز کے اندر کمزوری ہے پھر دوسرا اس کا دین نقصان اور خسارے میں ہے۔ یہ مطلب ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث فرمان بھائی یاد رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ کہ آپ کی شان ہی الگ تھی، آپ کا مقام اتنا بلند تھا، حالانکہ آپ وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا آپ سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، اور جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر آپ سے آپ کی شان کے مطابق کوئی قصور ہوا بھی ہو ہم نے معاف کر دیا۔ اتنے بڑے درجے کے آپ، اور آپ کا حال کیا تھا نماز کے متعلق؟ صحابہ فرماتے ہمیں ترس آ جاتا تھا، اتنا اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے نبی ہیں، اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں ساری رات؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو آپ کو نماز میں بڑا مزہ آتا تھا، اور بسا اوقات تہجد تک آپ ساری رات کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، سردی میں آپ چادر مبارک اوڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے اس صفت کو اس شان میں آپ ایک الگ سے آپ خوبصورت نظر آتے تھے۔ اللہ نے آپ کے اس جلوے کا ذکر کیا اور اس کا جو ہے وہ تعارف کروایا، اور اس کا جو ہے وہ واسطہ دے کر اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے نبی رات کو ذرا کم کھڑے ہوا کرو، نصفہ و انقص منہ، آدھی رات کر لیا کرو یا اس سے کچھ کم کر لیا کرو، کبھی کچھ زیادہ کر لو کبھی کم کر لو، ساری رات مت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اتنی محبت نبی علیہ السلام، تو آپ کی تو شان ہی الگ تھی۔ پھر آپ کی جو تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام، ان میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے
ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کے وہ پوری رات گزار دیا کرتے تھے. کیا ان کا ایمان تھا، کیسے لوگ تھے. وہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بن جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. صحابہ ایسے لوگ تھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب بندہ نبی علیہ السلام کا امتی نماز پڑھتا ہوگا، نبی علیہ السلام کتنا خوش ہوتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتا ہوگا، نبی علیہ السلام کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اتنا آپ کو دکھ ہوتا ہو. اتنی بڑی عبادت اور اتنی بہترین عبادت اور بندے کی اتنی بڑی غفلت. اسی لیے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے جو صحابہ کرام نے سنے، حالانکہ جسم میں طاقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی، اور آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک پر یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کا اہتمام کر اور اپنے چھوٹوں سے اپنے کمزوروں سے اچھائی کا معاملہ رکھنا. یہ بار بار آپ فرما رہے تھے، الصلاۃ، میری امت نماز کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا کبھی. صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں نماز کا ایسا اہتمام ہوتا تھا، جو مسلمان تو مسلمان، منافق بھی، جو جن کا نفاق ظاہر ہو چکا ہوتا تھا، ایسے منافق بھی نماز ان کو بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حالانکہ منافق وہ تھے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافر تھے. فرماتے ہیں کہ وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آج کا مسلمان اس دور کے منافق سے گیا گزرا ہے. عذر کوئی نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں ایک نماز کی وجہ سے کیا یہ اپنے لیے آگ کے انگارے تیار کر رہا ہے. تو ہم نے نماز کے بھی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے 10 منٹ لگا دینا. اللہ بڑے قدردان، اللہ کیا دیں گے آج ہمیں تصور نہیں. اور اگر ہم نے ناقدری کی پھر کیا سزا ملے گی اس کا بھی آج ہم نے تصور نہیں کر سکتے. تو جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہے، بس نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی ہوتا ہے دیکھتے ہو، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، عبدالروم ساتھ چلو بھی نماز پڑھ لیں، 10 منٹ بھی نہیں لگے دل خوش ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. 10 منٹ بھی نہیں لگتے اور اللہ راضی ہو جاتا. تو نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ موت تک زندگی میں ایسا کوئی منحوس دن نہیں آنا کہ ہماری ایک نماز بھی چھوٹے. کبھی آنکھ نہیں کھلی، غفلت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اٹھایا اٹھے نہیں، یا الارم لگایا وہ بجا ہم نے سنا نہیں، کسی طریقے سے ایسے نکل گئی. پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، اسی وقت پھر قضا کرنی دوسری نماز کے ساتھ. پتہ نہیں موت آ جائے، کون حساب دے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے نا انشاءاللہ. محبت کا تو یہ حق ہے نا کہ ان کی اطاعت کریں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں آپ. آخری حدیث ہے بھائی معاویہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز. ایمان اور کفر کے درمیان جس چیز سے فرق ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ کفر اور ایمان کی پہچان ہے نماز. اب دیکھو، ایک مسلمان بھی بازار میں چل رہا ہوتا ہے، ایک کافر بھی چل رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان بھی اسپتال میں ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے. ایک مسلمان بھی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، کافر بھی بیٹھا ہوتا ہے. مسلمان بھی سارے کام کرتا ہے، لیکن کب پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ مسلمان حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر دکان بند کر دیتا ہے، اسپتال سے نکل جاتا ہے، بازار سے ایک طرف ہو جاتا ہے، کسی مسجد میں چلے جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھنے والا یہ ایمان والا عمل ہے اور یہ ایمان کی پہچان ہے، نہ پڑھنے والا کفر والا عمل ہے اور یہ کفر کی علامت ہے. ہم تو مومن ہیں انشاءاللہ، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ سبق ہے ہمارے لیے احادیث، اگلی بار انشاءاللہ پھر سنوں گا بھی. بس سبق یہی ہے کہ نماز کا اہتمام رکھنا ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی، اور نماز کی برکت سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ابھی ایک ہمارے اپنے کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کو کسی کام سے بھیجا تھا. اب وہ کام 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا وہ کام ہوا 5 سے 6 گھنٹے میں، اور مسئلوں مسائل کے ساتھ ہوا. یہ مسئلہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے کہا اگر نماز پڑھی ہوتی نہیں مسئلے نہیں ہوتے. جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو نماز کا اہتمام جو کرتا ہے نا اس کے دنیا مسائل بھی حل ہوتے رہتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ سب اہتمام، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، موت اچھی ہو جائے گی، قبر آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. چلو.